پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے درد کا مارا افسانہ۔ جب لڑکی تیسری بار اس کی دکان کے سامنے سے گزر گئی تو سمجھو نے حقے کی نائی منہ سے نکال کر اس چیتے کے بچے کی طرف دیکھا جو دکان کے اندر اخروٹ کی لکڑی کی منقش تپائی پر کھڑا جیسے اپنی ماں کا انتظار کر رہا تھا۔ سمجھو کے ہونٹوں پر ایک منموہنی سی مسکراہٹ پھیل گئی اور پھر رفتہ رفتہ یہ مسکراہٹ ایک اداس سی کیفیت میں تبدیل ہو گئی۔ اداسی کا یہ مہین سا سفید دوپٹہ اس کے وجود پر لہراتا رہا اور آہستہ آہستہ اس کے وجود کو ڈھکنے لگا، جیسے جنوری کی یک بستہ راتوں میں برف کے گالے دھیرے دھیرے درختوں کو ڈھک دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں پر جب لڑکی تیسری بار اس کے دکان کے یعنی کہ سمجھو کے دکان کے سامنے سے جب وہ گزرتی ہیں تو سمجھو نے اپنے منہ سے حقے کی نائی اس نے وہ نکال دی اور وہ بالکل اس چیتے کی بچے کی طرف دیکھ رہا تھا جو وہاں پر بنا ہوا تھا، ایک ٹیبل پر لگا ہوا تھا۔ ایسے وہ لگا ہوا تھا جیسے وہ ماں کا انتظار کر رہا تھا۔ سمجھو جب اس چیتے کی بچے کی طرف دیکھ رہا تھا تو اس کے ہونٹوں پہ ایک مسکراہٹ سی پھیل گئی، پھر وہ مسکراہٹ ایک اداس سی کیفیت میں بدل گئی۔ بن پر سمجھو کی دکان اس زمانے سے تھی جب موجودہ ایمپوریم کی شاندار عمارت میں ایک انگریز ریزیڈنٹ رہا کرتا تھا، اور جب شام کو انگریز مرد اور عورتیں بن کی سیر کیا کرتے تھے اور سری نگر کلب میں رات گئے تک فوک اسٹراٹ اور والٹرنر کی دھنیں سنائی دیتی تھی، اس زمانے میں بھی سمتھ اینڈ سنز فریئرز اینڈ ٹیکسی ڈرمسٹ کی دکان مشہور تھی، اور انگریز عورتیں اس دکان میں سمور کے ملبوسات کے آرڈر بک پر بہت چاو کے ساتھ دستخط کیا کرتی تھی۔ انگریز مرد تو سمجھو سے جانور اور پرندے بہت شوق سے خرید لیتے تھے، چیتے، باراسنگے، مارخور اور طرح طرح کے پرندے، ہوکرسر کے مرغابیاں، وولر کے راج ہنس، ڈل جھیل کی رام چڑیا، مانسبل کی بطخیں، مردہ جانوروں کی کھالوں میں نیا فٹ کرنے کا سمجھو نے اپنے باپ رمضان جو سے سیکھا تھا۔ رمضان جو ان پڑھ تھا لیکن خدا نے اس کے ہاتھوں میں ایسا جادو بھر دیا تھا کہ لوگ حیرت سے دانتوں تلے انگلیاں دبانے پر مجبور ہوتے تھے، اور لوگ بھی کون؟ انگریز والیان۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بن پر وہاں پہ سمجھو کا دکان ہوا کرتا تھا جو جانوروں کی کھال میں ان میں ایک نیا جسم فٹ کرتے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اگر ان جانوروں کو دیکھا جاتا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ جانور بالکل ہمارے سامنے موجود ہیں، زندہ موجود ہیں۔ انہوں نے رمضان جو نے یہ ہنر، یہ فن اپنے باپ رمضان جو سے سیکھا تھا۔ خدا نے ان کے ہاتھوں میں ایسا جادو بھر دیا تھا، رمضان جو کے ہاتھوں میں خدا نے ایسا جادو بھر دیا تھا کہ لوگ ان کی تعریف کرنے پہ مجبور ہوا کرتے تھے، اور وہ لوگ بھی کون ہوا کرتے تھے؟ وہ انگریز والیان جو باہر ملک سے یہاں آیا کرتے تھے اور 7 سمندر پار سے تعلیم، علاج، دوائیاں، چاندی کے سکے اور مکرانہ نظام حکومت لائے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک انگریز کپتان نے خوش ہو کر رمضان جو کو ایک دستخطی سرٹیفکیٹ دیا تھا جس میں لکھا تھا اگر رمضان جو لندن میں ہوتا تو بلا شبہ جارج ہیشم نے اس کا آرٹ دیکھ کر اس کو سر کا خطاب دیا ہوتا۔ افسوس کہ یہ سرٹیفکیٹ اس آگ کی نذر ہو گیا جس نے ایک منحوس رات کو رمضان جو کے مکان کو چشم زدن میں راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ اس وقت سمجھو کی عمر 18 برس کی تھی جب ان کا مکان جل گیا تھا، اور اسی میں اس کی وہ سرٹیفکیٹ جل گئی تھی اور دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی تھی۔ اس آگ نے سمجھو کے باپ کی کمر ہی توڑ دی اور ساتھ میں حاجی اسماعیل کی بھی کمر توڑ دی، کیونکہ رمضان جو حاجی اسماعیل کا چہیتا کاریگر تھا۔